بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل آؤ قرآن سیکھے کے معزز سامعین و ناظرین اور شائقین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو کے اندر گزشتہ سبق میں جو تختی نمبر 3 کے نام سے موسوم تھا اس کو ہم نے پڑھا، اور اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ تختی نمبر 3 حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ تو ہم نے زبر کو تو پڑھ لیا ہے، زبر کی حرکت اور اس کی پوری تختی مطلب پورا پیج پڑھ لیا ہے، اور ایک تختی کے اندر 3 پیج ہیں، ایک تو زبر، ایک زیر، ایک پیش۔ تو ہم نے زبر پڑھ لیا ہے، اب زیر کو ہم پڑھیں گے۔ جس طریقے سے بار بار کہا جاتا ہے کہ اوپر کی جو مطلب لکھا ہوا جو ہوتا ہے، اوپر کی لکھاوٹ جو ہے اور یہ ہیڈنگ جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم سب سے پہلے اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے۔ آپ اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ اپنی کاپی کے اندر یا نوٹ بک لے لیں، کوئی ڈائری لے لیں، یا جیب کے اندر جو رکھنے والی ڈائری ہے وہ لے لیں، یا موبائل کے اندر بھی نوٹ لکھنے کا آتا ہے جو ایپ وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ جب تک ہم اس کو یاد نہیں کریں گے ہم اس تختی کو سمجھ نہیں سکتے ہیں اور پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم آپ کو پڑھ کر بتاتے ہیں۔ زیر، زیر کی حرکت کو جلدی پڑھے، زیر، زیر کی حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ جیسا کہ ہم نے زبر میں پڑھا تھا کہ زبر کی حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، لیکن یہاں پر 2 باتیں بڑھی ہوئی ہوگی کہ معروف پڑھے، مجہول آواز سے بچے۔ اس کو ہم تھوڑا سمجھیں گے۔ زیر، زیر کی حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے، مجہول آواز سے بچے، جیسے حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، اس طریقے سے۔ اب یہاں پر 2 لفظ کو بڑھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ اگر ہو سکتا ہے کہ ہم جس طریقے سے حمزہ زبر آ، تو اس کو معروف انسان پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا اور وہ پڑھے گا بھی نہیں، کیونکہ حمزہ زبر آ ہی پڑھ سکتا ہے وہ۔ لیکن حمزہ زیر، ہم عجمی لوگ ہیں یعنی عرب کے علاوہ ہے، تو ہم اس کو حمزہ زیر اے پڑھ سکتے ہیں، حمزہ زیر اے، اور پڑھتے بھی ہیں الف زیر اے، با زیر بے، تا زیر تے، سا زیر سے، اس طریقے سے۔ تو یہ حمزہ زیر اے پڑھیں گے تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، بلکہ حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بھی پڑھا لیں کہ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، زیر، زیر کی حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے، مجہول آواز سے بچے، اور زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، اس کو بھی یہاں پر ایڈ کر لیں۔ تو یہ حمزہ زیر ای، زیر کی آواز نیچے کو جائے گی اور معروف اسی کو کہتے ہیں، ورنہ اگر حمزہ زیر اے پڑھیں گے تو وہ مجہول ہو جائے گا۔ اس لیے ہم ان دونوں لفظ کا ہم نے اضافہ کیا تھا کہ معروف پڑھے، مجہول آواز سے بچے۔ اب ہم اس کو حسب معمول، جیسا کہ تختی نمبر 3 کے زبر والے میں اور زبر کی حرکت والے میں ایک لائن کو ہجا کیا تھا، پھر روا یعنی متن پڑھ کر اس کا اجرا کیا تھا، قاعدہ بولا تھا، تو اسی طریقے سے اس کا بھی ہم کریں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیری کے ہم شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا، سا، سا زیر سی، جیم زیر جی۔ یہ جو سب سے پہلی ویڈیو جو 2 بنی تھی اس مخارج کا بیان، اس کو دھیان میں رکھیں۔ اگر اس کو ہم نے نہیں دیکھا ہے تو اس کو دیکھ لیں، اس کو سمجھ لیں، اس کے بغیر ہم اس کی تلفظات کو اور اس کے پروننسیشن کو صحیح ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس کو دیکھنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ جیم کا مخرج کیا ہے، سا کا مخرج کیا ہے۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ جیم زیر جی، ہا ہا، ہا زیر ہی، خا زیر خی، دال زیر دی۔ ہم نے ہجا کر لیا، اب اس کا قاعدہ بولیں گے یعنی اجرا کریں گے۔ ای حمزہ کے نیچے، پہلے ای بولنا ضروری ہوگا۔ ای حمزہ کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے ای، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے،
مجہول آواز سے بچے جیسے ای بی، با کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے مجہول آواز سے بچے جیسے بی تی، تا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے مجہول آواز سے بچے جیسے تی سی، سا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے مجہول آواز سے بچے جیسے سی جی، جیم کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے مجہول آواز سے بچے جیسے جی ہی، ہا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے مجہول آواز سے بچے جیسے ہی خی، خا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے جیسے خی دی، دال کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے مجہول آواز سے بچے جیسے دی۔ اس طریقے سے ہم نے اس کا پہلے ہجہ کیا، پھر متن اور قاعدہ یعنی اجرا کہا۔ اب ہم اگر سب کو پڑھ کر بتاتے ہیں تو زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی، زیادہ وقت بھی لگے گا، اس لیے ہم صرف ہجہ کر کے پڑھا دیں گے۔ اب اسی ترتیب پہ جس طریقے سے اس کو ایک لائن ہجہ کیے ہیں حمزہ زیر ای سے دال زیر دی تک، اس طریقے سے دال زیر دی سے تو زیر تی تک پہلے ہجہ کریں گے، پھر اس کا اجرا بول لیں گے، اور پھر اسی طریقے سے غا زیر دی سے میم زیر می تک ہجہ کریں گے، اس کے بعد متن بول کے جیسے متن غی غی، وا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے مجہول آواز سے بچے، اس کا پھر اجرا کر لیں گے، اور پوری لائن مکمل ہونے کے بعد پھر ہم چوتھی سطر کا اور چوتھے لائن کا ہجہ کریں گے، اور ہجہ کرنے کے بعد متن روا پڑھ کے اس کا اجرا کریں گے۔ متن اور روا ایک ہی چیز ہے، اسی کو متن کہتے ہیں، اسی کو بعض جگہ متن بول کر کہیں اس کو اجرا کہا جاتا ہے یا اس کو روا کہا جاتا ہے۔ تو اس کا بھی نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ای، یا زیر ہی، یا زیر ہی، اس طریقے سے ہم نے ہجہ کر لیا، اور بولیں گے نی، نون کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے مجہول آواز سے بچے جیسے نی۔ تو چلیے ہم ہجہ صرف پڑھ لیتے ہیں۔ زال زال زیر دی، رو زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، ضاد زیر ضی، طا زیر قی، ظا زیر ضی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا فا، یہ ثناء کا کنارہ، اور نیچے کی جو ہونٹ کی تری والا یعنی بھیگا ہوا جو حصہ ہے اس کے اندر یہ سامنے کے دو دانت کا کنارہ لگے گا۔ فا زیر فی، قوف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ی، یا زیر ی۔ اس طریقے سے ہم نے مکمل پڑھ لیا، جیسا ہم نے اس میں اجرا کیا تھا، قاعدہ کہا تھا، اب اس میں بھی ہجہ کر کے اب قاعدہ آپ اس کے اوپر اسی کی طرح بول دیا کریں، لیکن قاعدے کے اندر زیر کے حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے، یہیں پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ آگے معروف پڑھے اور مجہول آواز سے بچے، یہ دونوں بھی ملانا ضروری ہوگا۔ چلیں مشق پڑھتے ہیں۔ مشق میں بھی ہجہ کرنے کا وہی طریقہ ہوگا جو ہم نے زبر کی حرکت میں دال زبر دا، را زبر دا، را سین زبر سا، دا را سا، ایسا اپنایا تھا یہ طریقہ، اب یہاں پر بھی وہی طریقہ اپنایا جائے گا، اس کو دھیان رکھیں، اور یہ ہجہ کرنے کا طریقہ آپ کو یاد رہے گا تو آپ بڑے سے بڑے جملے کو، بڑے سے بڑے سینٹینس کو، اس کو صحیح ڈھنگ پر ہجہ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے، حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی، را زبر را، دال زیر دی،
زبر فا ردیف ح زبر ح میم زیر می حمی دال زبر دا حمید شین زبر شا ہا زیر ہی شہی دال زبر دا شہیدہ. اب ہم نے ہجا کر لیا. اب اس کا ہم اجرا کریں گے یعنی قاعدہ بولیں گے. سب سے پہلے ہم اس کی متن یعنی روا اس کو پڑھیں گے. جیسے ایبیلی ای حمزہ کے نیچے زیر کی حرکت ہے, حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. معروف پڑھے مجہول آواز سے بچے. جیسے ای بی با کے نیچے زیر کی حرکت ہے, حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. معروف پڑھے مجہول آواز سے بچے. جیسے بی ای بی لی لام کے نیچے زیر کی حرکت ہے, حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. معروف پڑھے مجہول آواز سے بچے. جیسے لی ای بی لی ردیف را کے اوپر زبر کی حرکت ہے, حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. جیسے ردی دال کے نیچے زیر کی حرکت ہے, حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. جیسے معروف پڑھے مجہول آواز سے بچے. جیسے دی ردی فا کے اوپر زبر کی حرکت ہے, حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. جیسے فا. اب اس کے اندر دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ہم لوگ کنفیوز ہو جائے اور دال کے نیچے زیر ہے اور را کے اوپر زبر ہے, تو زبر کے اندر تو ہم زبر کی حرکت ہے, را کے اوپر زبر کی حرکت ہے, حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے جیسے ڈائریکٹ بول دیں گے. لیکن اس کے اندر زیر کے اندر چونکہ ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ زیر کو معروف بولنا ہے, معروف پڑھنا ہے اور مجہول آواز سے بچنا ہے, تو اجرا میں بھی اس طریقے سے بار بار کہا جائے گا, بار بار دہرایا جائے گا تاکہ ہمارے دماغ کے اندر, ہمارے ذہن کے اندر وہ بیٹھ جائے کہ اس کو معروف پڑھنا ہے, مجہول آواز سے بچنا ہے. یہاں پر یہ اجرا کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے, ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ کرنا, یہ مقصد نہیں ہے, بلکہ یہ مقصد اس لیے بار بار کہلایا جا رہا ہے, بلوایا جا رہا ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جائے کہ بھائی زبر کی حرکت کو جلدی پڑھنا ہے, تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے, یا زیر ہے تو اس کو معروف بھی پڑھنا ہے, مجہول آواز سے بھی بچنا ہے. تو اس لیے بار بار بچوں سے بھی پڑھوایا جائے گا اور بڑے بھی اس کو بار بار کہیں. اگر ایک دو بار میں یاد ہو جائے تو الحمدللہ. حمیدہ ہا کے اوپر زبر کی حرکت ہے, حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. جیسے میم کے نیچے زیر کی حرکت ہے, حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. معروف پڑھے مجہول آواز سے بچے. جیسے حمی دال کے اوپر زبر کی حرکت ہے, حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. جیسے دا, یہاں پر معروف مجہول نہیں بولیں گے, یہاں پر زبر ہے. جیسے دا حمیدہ شہیدہ شین کے اوپر زبر کی حرکت ہے, حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. جیسے شہی ہا کے نیچے زیر کی حرکت ہے, حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. معروف پڑھے مجہول آواز سے بچے. جیسے ہی شہی دال کے اوپر زبر کی حرکت ہے, حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. جیسے یہاں معروف مجہول نہیں بولیں گے, بار بار اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو بغور سمجھیں اور اس کو بغور سنیں اور خوب سمجھیں. جیسے دا شہیدہ. اب اس کو ہم نے ہجا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا اور روا اور قاعدہ بھی کہہ دیا ہے, اور قاعدہ بتانے کے بعد, قاعدہ بولنے کے بعد اب ہم نیچے کی 3 سطریں ہیں اس کو صرف ہجا پڑھ دیں گے. اب اسی کے اوپر آپ اسی کے بیس پر اور اسی کے طرز پر, اسی کے انداز پر, جس طریقے سے ہم نے اس کو پڑھا ہے, آپ اس کو بھی سب سے پہلے ہجا کریں یہاں ایک لائن, اور پھر اس کو روا پڑھے. جیسے بخیلا, پھر با کے اوپر زبر کی حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. جیسے با خی خا کے نیچے زیر کی حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. معروف پڑھے مجہول آواز سے بچے. جیسے خی بخی لام کے اوپر زبر کی حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. جیسے لا بخیلا. اس طریقے سے آپ اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تو چلیے ہمارے ساتھ
सिर्फ हिज्जा के साथ इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको इसका तलफ़ुज़ और अदायगी भी समझ में आ जाए। बा ज़बर बा, खा ज़ेर खी बखी, लाम ज़बर ला बखीला, सीन ज़बर सा खा ज़ेर खी सखी, रा ज़बर रा सखीरा, रा ज़बर रा हा ज़ेर ही रही, मीम ज़बर मा रहीमा, लाम ज़बर ला आइन ज़ेर ई लई, बा ज़बर बा लईबा, शीन ज़बर शा रा ज़ेर ई शरी, बा ज़बर बा शरीबा, आइन ज़बर आ मीम ज़ेर मी अमी, लाम ज़बर ला अमीला। अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे ये लिखा क्या है। तो यहाँ लिखा भी वही है जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे हिज्जा हमजा ज़ेर ई को ज़ेर को हमजा ज़ेर ई ज़ेर को थोड़ा भी ना खींचे और मजहूल भी ना होने दे, यानी जो हमने बताया है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसलिए आप ये ना समझे कि हम ये छोड़कर जा रहे हैं आगे, बल्कि उसको हम पहले से ही पढ़ा रहे हैं आपको। आइन ज़बर आ मीम ज़ेर मी अमी, लाम ज़बर ला अमीला, बा ज़बर बा रा ज़ेर री बरी, क़ाफ ज़बर क़ा बरी क़ा, खा ज़बर ख़ा ता ज़ेर क़ी ख़ती, फा ज़बर फ़ा ख़तीफ़ा, जीम ज़बर जा ज़ा ज़ेर ज़ी जज़ी जज़ी। यहाँ पर थोड़ी अदायगी में दिक्कत होगी, परेशानी होगी और बहुत मशक़ करने की ज़रूरत होगी। इसलिए इसका तलफ़्फ़ुज़ समझे कि जीम का मखरज जो है ज़बान का बीच उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, ये तालु का जो बिल्कुल कड़क हिस्सा होता है, ये ज़बान का बीच वहाँ लग जाएगा। जैसे जीम जीम और ज़ा जो है ज़ा, ये आगे जो है निचले जो दो दांत है ये सामने यहाँ पर ज़बान की नोक को लगाएंगे और थोड़ा सा ज़बान की नोक का हिस्सा ऊपर भी लग जाएगा तो ज़ा अदा होगा। जैसे ज़ा ज़ा ज़ाहिद ज़ाहिद, ज़मीन ज़मींदार। इस तरीके से हम ज़ा के मखरज को अदा करेंगे, ज़ा की मखरज को, और इसको अदा करेंगे जीम पहले जा जी जा जी जी जजी जजी जजी, अलग अलग पहले उसको मश कर ले, फिर धीरे से मिलाने की कोशिश करें। जा जी जजी 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 जजी, इस तरह से आप मश करें, इंशाअल्लाह बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। जजी आइन ज़बर आ जजी आ, सीन ज़बर सा क़ाफ ज़ेर क़ी सक़ी सक़ी, मीम ज़बर मा सक़ीमा, गईन ज़बर ग़ शीन शीन। इसमें भी जीम की तरह ज़बान का बीच उसके मुकाबिल ऊपर का तालु जहाँ कड़क वाला हिस्सा है तो वहाँ लगाएंगे और आवाज़ फैल जाएगी। जैसे गईन ज़बर ग़ शीन ज़ेर शी, कुकर की आवाज़ की तरह। या ज़बर या गशिया गशिया, नून ज़बर ना सीन ज़ेर सी नसी, या ज़बर या नसिया। तो ये हमने ज़ेर की हरकत को भी मुकम्मल पढ़ लिया है। हमने पिछली वीडियो के अंदर पिछले सबक में ज़बर की हरकत को पढ़ा था, अब यहाँ पर ज़ेर की हरकत को पढ़ा था। यहाँ सिर्फ ज़बर और ज़ेर में एक फ़र्क है, दो फ़र्क है। एक तो ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाएगी, जैसे हमज़ा ज़ेर ई बा ज़ेर बी, और यहाँ पर दो चीज़ बढ़ाना था, वहाँ पर वो चीज़ नहीं है। जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा था हमज़ा के ऊपर ज़बर की हरकत को जल्दी पड़े, थोड़ा भी न खींचे। वहाँ पर मारूफ और मजहूल हमने नहीं कहा था, क्योंकि उसको मारूफ मजहूल पढ़ने का कोई मसला ही नहीं, बल्कि उसको सही तरीक़ा वही है अ ब ता। और यहाँ पर चूँकि गलत तरीक़ा पढ़ने का यहाँ पर अंदेशा है, ए बे पढ़ सकते थे, इसलिए यहाँ पर हमने मारूफ पढ़े और मजहूल आवाज़ से बचे। इसका ऊपर भी इजाफा किया, ऊपर भी हम उसको पढ़ेंगे और नीचे भी उसको हम इसी तरीके से उसको पढ़ेंगे कि मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचे इजरा के अंदर, ये जरा जहाँ भी। और ये हमने एक एक लाइन एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे दिया है, मिसाल दे दिया है, और इसी के ऊपर आप इसको मिसाल बनाकर, जो एग्जाम्पल बनाकर इसको नीचे आप पढ़ सकते हैं, और कोशिश करते करते आप बिल्कुल कुरान करीम को सही पढ़ सकते हैं। और बस
دعاؤں کا طالب محمد انس